اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ منافق ہدایت کیوں نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آخر میں آیت میں کہ نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہدایت کو 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے منافق ہدایت نہیں پا سکتے، ان کے دل میں ہدایت داخل ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں، انہیں ہدایت سے کوئی حصہ ملا ہی نہیں. کیوں وہ نمبر 1 وہ ہدایت کو بے وقوفی خیال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت پا لیں گے تو ہم تو بے وقوف ہیں. جیسے پچھلی آیتیں میں نے دیکھا آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لائیں. وہ ہدایت کو تو بے وقوفی خیال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ منافق کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. تو پیاری بہنوں آج کی جو آیت ہم نے آج کی آیت کے بارے میں دیکھا ہے، اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اس آیت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم منافق کی زندگی تو نہیں گزارے، کہیں ہم تھوڑے پیسوں کے عوض، تھوڑے سے دنیا کے مال اور لالچ کے عوض کہیں ہم اپنا ایمان تو نہیں بیچے، دنیا کے عیش و عشرت سکون کی خاطر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سودا تو نہیں کر رہے؟ سودا کیسے کیا جاتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟ اگر تو ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اب جیسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں، آگے سے بہت سے احکامات آئیں گے، بہت سی اس طرح کی باتیں آئیں گی جو ہمیں فرسٹ ٹائم بھی پتہ چلیں گی، اور وہ آیات ہمارے دل پر کلک بھی کریں گی، ہمارے دل پہ اثر بھی کرے گی. لیکن کتنی دیر؟ یاد رکھیں وہ صرف اتنی دیر اثر کریں گی جتنی دیر آپ میری آڈیو سن رہی ہیں. جو ہی آپ ان آیات کو چھوڑ کے جائیں گی، دنیا کے کاموں میں پڑیں گی، آپ کے سامنے کیا پریورٹی آ جائے گی؟ دنیا کی زندگی، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی آسائشیں، اور آپ ان آیات کو بھول جائیں گے. یاد رکھیں جب بھی آپ قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں، کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سنیں، اس کو بار بار سارا دن اپنے ذہن میں ریکال کرتی رہیں. اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پیاری بہنوں کہ اس فجر کا وقت رکھیں. فجر کا وقت غور و فکر سوچنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے، کام کا کوئی برڈن نہیں ہوتا، فیملی یا بچوں کی طرف سے کوئی برڈن نہیں ہوتا. دن میں اگر ہم سنیں گے تو ادھر سے کوئی بچہ بلا رہا ہے، ادھر سے کوئی بڑا کوئی کام کہہ رہا ہے، ادھر سے ہم نے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے جیسے کچن میں کھانا بنانا یا کپڑے دھونا. تو یاد رکھیں اس طریقے سے ہم اس قرآن سے کبھی بھی ہدایت نہیں لے سکتے. ہم یہ آیات پڑھیں گے تو صحیح سمجھیں گے بھی، لیکن کبھی بھی وہ ہمارے دل پہ اثر نہیں کرے گی. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ان آیات کو سنیں، جب بھی قرآن کی تفسیر سنیں، اس کے لیے ایک ٹائم بنائیں. اللہ سے بہت دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ہدایت کو میرے دل میں اتار دے. اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اور اس کے لیے ٹائم رکھیں گے، دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، بازار جاتے ہیں ہمیں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، موبائل پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں گھنٹہ لگ جاتا ہے. کچن میں ہی آپ گھس جائیں، گھنٹے سے کم تو کام نہیں ختم ہوتا. اور قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہم 15-20 منٹ بھی نہیں نکالنا چاہتے. تو پھر یقین رکھیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ پورا قرآن مجید بھی پڑھ لیں گی تو کبھی بھی آپ کے دل پہ وہ اثر نہیں کرے گا. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو کبھی بھی دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں لیں. اس کو ہمیشہ یہ سوچ کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس سے میں آخرت کے پیپر کی تیاری کر رہی ہوں. کیسے؟ اسی میں تو وہ رول سارے لکھے ہوئے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گی، ان طریقوں پہ چلیں گی، تب بھی تو آخرت کا پیپر آپ دے سکتی ہیں، ورنہ آخرت کے پیپر میں آپ بری طرح ناکام ہو جائیں گی. اس لیے پیاری بہنوں آج کی آیت پہ بھی غور و فکر کریں کہ کیا ہم منافق کی زندگی تو نہیں گزارے، کیا ہم دنیا کے کچھ دنوں کے لالچ کے لیے، دنیا کے کچھ مفادات، کچھ آسانیوں کے لیے اللہ کی آیات پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، بچے بھی آنے پھر دیکھا جائے گا. تو پیاری بہنوں آپ غلطی پہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پانے والے. اگر آج آپ ہدایت نہیں لیں گے، جب آپ کو اس قرآن کو سمجھنے کا، ہدایت لینے کا موقع مل رہا ہے، تو یاد رکھیں پھر آپ کو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی.
اپنے دلوں کو ٹٹولیں، سب سے پہلے اللہ سے بہت بہت دعا کریں ہدایت کے لیے، اور پھر جو آیات پڑھیں، جو آیات سمجھیں، ان کو سارا دن اپنے ذہن میں رکھیں، بار بار ریکال کریں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آج کی دن کی روٹین میں اس آیت کو کیسے شامل کروں، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نور ہمارے دلوں میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔